بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ہاک، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران کی آنکھیں کھلیں تو پہلے تو کافی دیر تک اس کے ذہن پر گہری دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دھند صاف ہوتی چلی گئی اور عمران کا شعور جاگ اٹھا۔ اس کے ذہن میں وہ لمحات کسی فلم کی طرح گھوم گئے جب وہ زخمی جولیا کو کاندھے پر اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا اور صالحہ اس کے پیچھے تھی کہ اچانک بائیں طرف سے فائرنگ ہوئی اور عمران کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی بائیں پسلیوں میں بیک وقت کئی گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس طرح تاریک پڑ گیا جیسے کمرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم مکمل طور پر بے حس و حرکت ہے۔ اس نے گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے چہرے پر یک لخت انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ کسی کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے جسم پر سرخ کمبل تھا اور بیڈ کے ساتھ گلوکوز اور خون کے سٹینڈ موجود تھے۔ اوہ، یہ ہسپتال ہے شاید، لیکن میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں واقعی نہ آ رہا تھا کہ وہ کس جگہ ہے اور کیوں ہے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نرس ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اوہ، آپ کو ہوش آ گیا؟ میں ڈاکٹر کو بتاتی ہوں، نرس نے عمران کو دیکھ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ عمران اس سے کچھ پوچھتا وہ بجلی کی سی تیزی سے واپس چلی گئی۔ لیکن اس نرس کے سر پر بندھا ہوا مخصوص سکارف دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ وہ مسلمانوں کے ہسپتال میں ہے، کیونکہ صرف مسلمان عورتیں ہی سر پر اس مخصوص انداز میں سکارف باندھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اوہ، شاید یہ ریڈ ایگل کا ہسپتال ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ فائنل مشن پر روانہ ہونے سے پہلے اس نے فون پر ریڈ ایگل کے شیخ سالم سے تفصیل سے بات کی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ رات کو اپنے ساتھیوں سمیت گوام پہاڑی پر ریڈ کرنے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسے حالات پیش آ جائیں جس سے اسے بیرونی امداد کی ضرورت پڑے۔ اس لیے وہ اگر اپنے کسی گروپ کو وہاں بھیج دیں تو ضرورت پڑنے پر وہ مدد کے لیے ریڈ کوشن دے سکتا ہے اور مخصوص ٹرانسمیٹر پر اسے کال کر سکتا ہے۔ اور شیخ سالم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا خاص گروپ جس کا انچارج یعقوب ہے وہاں بھیج دے گا، اور ساتھ ہی اس نے مخصوص فریکوینسی بھی بتا دی تھی۔ لیکن وہاں حالات ہی ایسے پیدا ہوتے چلے گئے تھے کہ عمران کو اس گروپ کا خیال ہی نہ رہا تھا، لیکن اب اسے خیال آ رہا تھا کہ شاید اس یعقوب اور اس کے ساتھیوں نے انہیں یہاں پہنچایا ہے۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی نرس تھی۔ اوہ، آپ کو ہوش آ گیا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، ڈاکٹر نے قریب آ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا بے حد شکریہ، میں کہاں ہوں اس وقت؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ 61 میں ہیں، شیخ سالم اور یعقوب صاحب بھی میرے آفس میں موجود ہیں، ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بتایا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ 61 آپ کا مطلب ہے ریڈ ایگل سے ہے؟ عمران نے کہا، جی، ریڈ ایگل تو تنظیم ہے، اس کے تحت کئی خفیہ ہسپتال بنائے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اور اس کا کوڈ نام 61 ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میرے ساتھی کہاں ہیں اور ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ عمران نے کہا، آپ کے ساتھی بھی اب خطرے سے باہر ہیں، آپ سب انتہائی شدید زخمی تھے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یعقوب صاحب لے آئے تھے، لیکن چونکہ مریض کافی تھے اور آپ سب کا فوری آپریشن ضروری تھا، اس لیے یعقوب صاحب نے 62 سے بھی فوری سارے ڈاکٹر منگوا لیے اور پھر ہم سب نے مل کر آپ سب کے آپریشن کیے۔ آپ سب میں واقعی حیران کن قوت مدافعت ہے کہ آپ اس قدر سیریس حالات کے باوجود جلد ہی خطرے سے باہر آ گئے، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ڈاکٹر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آفاقی، میرا نام ڈاکٹر آفاقی ہے اور میں 61 کا انچارج ہوں۔
ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے میرے ہاتھ کیوں کلپ کر رکھے ہیں؟ کیا میرے بازوؤں میں بھی گولیاں لگی تھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او نہیں، میں نے صرف اس لیے انہیں کلپ کر دیا تھا کہ ہوش میں آتے ہی کہیں آپ زخموں کو نہ چھیڑ دیں۔ میں آپ کے بازو کھول دیتا ہوں، البتہ آپ کے جسم کو ابھی 1-2 روز حرکت میں نہیں لایا جا سکے گا، ڈاکٹر آفاقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کے بازوؤں کے کلپ کھولنا شروع کر دیے۔ شیخ سالم کو کہیے کہ علی عمران کو ہوش آ گیا ہے، وہ مجھ سے مل لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو آپ کا نام علی عمران ہے، وہ آپ کی ہی باتیں کر رہے تھے، میں ابھی انہیں بھجواتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ۔ عمران نے اپنے جسم پر موجود کمبل کو تھوڑا سا ہٹاتے ہوئے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، جی؟ ڈاکٹر نے مڑتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب میرا وہ لباس کہاں ہے جو میں پہنے ہوئے تھا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ تو اسٹور میں ہوگا، وہ تو خون سے لتھڑا ہوا اور پھٹا ہوا تھا، ڈاکٹر نے قریب آ کر کہا۔ اس لباس میں میرا خصوصی سامان ہوگا، برائے کرم وہ سامان بھجوا دیں، خاص طور پر اس میں ایک ڈی چارجر بھی ہوگا، وہ مجھے فوری چاہیے، عمران نے کہا۔ جی بہتر، میں بھجواتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور ایک بار پھر واپس مڑ گیا۔ نرس بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی اور عمران نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں شیخ سالم اور اس کے پیچھے ایک لمبے قد کا آدمی اندر آ گیا۔ مبارک ہو عمران صاحب، نئی زندگی مبارک ہو، شیخ سالم نے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی خلوص اور انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے حد شکریہ شیخ سالم، آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے اس کا احسان تا زندگی ہم نہ اتار سکیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے عمران صاحب، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ ریڈ ایگل کے اسپیشل سیکشن کے انچارج یعقوب حیفی ہیں۔ آپ نے جب مجھے فون پر ہدایت کی تو میں نے یعقوب حیفی کو اس کے دستے سمیت وہاں بھجوا دیا، اور یعقوب صاحب ہی آپ سب کو یہاں لائے ہیں۔ شیخ سالم نے اپنے ساتھ آنے والے آدمی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ کا بے حد شکریہ یعقوب صاحب، آپ نے واقعی ہمارے لیے کام کیا ہے، عمران نے کہا۔ میں نے تو صرف اپنا فرض نبھایا ہے عمران صاحب، ویسے آپ سب صاحبان نے جس انداز میں اس پہاڑی پر حملہ کیا اور جس طرح وہاں ریڈ کر کے زندہ سلامت واپس باہر آئے ہیں، اور جس طرح آپ کے ساتھیوں نے جو خود انتہائی شدید زخمی تھے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو اٹھا کر باہر لے آنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، مجھے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ آپ لوگ واقعی بے پناہ باہمت اور باحوصلہ لوگ ہیں، یعقوب حیفی نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا۔ ہم بھی آپ کی طرح فرض پورا کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اسی لمحے 2 آدمی 2 کرسیاں اٹھائے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بیڈ کے ساتھ کرسیاں رکھ دیں تو شیخ سالم اور یعقوب حیفی دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ مجھے تفصیل بتائیں کہ آپ کہاں تھے اور آپ کس طرح ہمیں یہاں لے آنے میں کامیاب ہوئے تھے، عمران نے یعقوب حیفی سے مخاطب ہو کر کہا تو یعقوب حیفی نے وہ ساری تفصیلات دہرا دی جو اس سے پہلے وہ شیخ سالم کو بتا چکا تھا۔ گڈ شو، اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھی صحیح سلامت اس حد بندی سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنے مشن میں ناکام رہے، لیکن آپ زندہ بچ گئے ہیں، یہی غنیمت ہے، شیخ سالم نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے مشن میں ناکام رہے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے وہ لیبارٹری تباہ کر دی ہے؟ او نہیں، اگر ایسا ہو جاتا تو اب تک اس کی اطلاع مجھے مل چکی ہوتی، شیخ سالم نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ جناب، اس شاپر میں آپ کا سامان ہے جو آپ کے لباس سے ملا ہے، اس آدمی نے آگے بڑھ کر عمران کی طرف شاپر بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا لباس کون سا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب میں نے ہی آپ کا لباس اتار کر اس میں سے سامان نکال کر شاپر میں ڈال کر سٹور میں رکھا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، شکریہ، عمران نے کہا اور وہ آدمی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ عمران نے شاپر کھولا اور اسے بستر پر ہی پلٹ دیا۔ اس میں ایک مشین پسٹل اور پھر ڈی چارجر دیکھ کر اس کی آنکھیں بے اختیار چمک اٹھیں۔ اس نے ڈی چارجر اٹھا لیا۔ یعقوب حیفی صاحب، اس ہسپتال سے گوام پہاڑی کتنے فاصلے پر ہے؟ عمران نے ڈی چارجر اٹھا کر یعقوب حیفی سے مخاطب ہو کر کہا۔
گوام پہاڑی یہاں سے قریب ہی ہے، آپ جس قدر شدید زخمی تھے میں آپ کو زیادہ دور لے جا بھی نہ سکتا تھا۔ یعقوب حیفی نے جواب دیا۔ پھر بھی کتنا فاصلہ ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے عمران صاحب کہ گوام پہاڑی یہاں سے 2-2.5 کلومیٹر تو ہوگی، یعقوب حیفی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او، پھر تو مجھے خود وہاں جانا پڑے گا، عمران نے چونک کر کہا۔ کہاں؟ شیخ سالم نے حیران ہو کر پوچھا۔ گوام پہاڑی سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر، عمران نے جواب دیا۔ لیکن آپ تو شدید زخمی ہیں اور اب وہاں کیا رہ گیا ہے جس کے لیے آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ شیخ سالم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شیخ سالم، آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہم اپنے مشن میں ناکام رہے ہیں، اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ آپ پلیز ڈاکٹر آفاقی کو بلائیں، میں نے فوری جانا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا ہی ختم ہو جائے اور ہم واقعی ناکام ہو جائیں۔ عمران نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ نہیں عمران صاحب، اس حالت میں آپ وہاں نہیں جا سکیں گے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم وہ کام کر دیں گے، یعقوب حیفی نے کہا۔ پلیز وقت ضائع نہ کریں پلیز، عمران نے کہا تو یعقوب حیفی اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر آفاقی کے ساتھ واپس آ گیا۔ او نہیں عمران صاحب، آپ کے زخموں کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ضد نہ کریں، میں اس کی اجازت کسی صورت بھی نہیں دے سکتا، ڈاکٹر آفاقی نے انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا میرا کوئی ساتھی ایسا ہے جو کم زخمی ہو؟ عمران نے اس کے فیصلہ کن لہجے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک خاتون جس کا نام صالحہ ہے، وہ سب سے کم زخمی ہے، اسے صرف ایک گولی بازو پر لگی تھی، ویسے وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر آفاقی نے کہا۔ تو آپ پلیز جلد از جلد اسے یہاں میرے پاس لے آئیں پلیز، عمران نے کہا تو ڈاکٹر آفاقی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں عمران صاحب؟ ہمیں بتائیں، ہمیں حکم دیں، شیخ سالم نے کہا۔ میں صالحہ کو آپ کے ساتھ ہی بھیجوں گا، لیکن یہ کام کرنا اس نے ہی ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آفاقی اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے صالحہ بھی اندر داخل ہوئی۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں عمران صاحب؟ ہم سب آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے آ کر بتایا کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے، ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا، صالحہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں صالحہ، لیکن ہمارا مشن ابھی ادھورا ہے، یہ ڈی چارجر لو اور یعقوب صاحب کے ساتھ گوام پہاڑی پر چلی جاؤ، کم از کم 500 میٹر کے فاصلے پر رک جانا اور پھر اس کو چارج کر دینا، جلدی جاؤ، جتنی دیر ہوگی اتنا ہی ناکامی کا خطرہ بڑھ جائے گا، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار اچھل پڑی۔ او اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، دیں مجھے، صالحہ نے کہا اور عمران نے ڈی چارجر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یعقوب صاحب، آپ صالحہ کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پھر اسے واپس لانا آپ کی ذمہ داری ہوگی، عمران نے یعقوب حیفی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں عمران صاحب، صالحہ بہن کو گرم ہوا بھی نہ لگنے دوں گا، یعقوب حیفی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے مجھے بھی اجازت دیں اور آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، شیخ سالم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شیخ سالم، صالحہ اور یعقوب صاحب کی واپسی تک آپ یہاں ہسپتال میں ہی رہیں گے، مجھے آپ سے کام پڑ سکتا ہے پلیز، عمران نے کہا۔ او اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں یہیں رہوں گا، آپ بے فکر رہیں، شیخ سالم نے کہا اور پھر وہ صالحہ اور یعقوب حیفی کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گیا تو عمران نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دل ہی دل میں مسلسل دعائیں کر رہا تھا کہ اسلحہ خانے سے اس چارج شدہ بم کو نکال کر کہیں آف نہ کر دیا گیا ہو، اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ دروازے پر صالحہ اور اس کے پیچھے شیخ سالم اور اس کے پیچھے یعقوب حیفی اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیا کام ہو گیا؟ عمران نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ ڈی چارج ہو گیا ہے، صالحہ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، یہ آپ کیا کر کے آئے تھے؟ مس صالحہ نے جیسے ہی ڈی چارجر کا بٹن پریس کیا، گوام پہاڑی پر قیامت برپا ہو گئی۔ اوف خدایا، اس قدر خوفناک قیامت کہ 500 میٹر کے فاصلے پر موجود ہونے کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خوفناک آتش فشاں پھٹ پڑا ہے اور اس کا تمام لاوا ہم پر گر رہا ہے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ یعقوب حیفی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔
شیخ سالم، یہ تھا ہمارا مشن، اور اب آپ کو یقین آ گیا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اپنے مشن میں ناکام نہیں رہی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں اپنے ریمارکس پر شرمندہ ہوں۔ آپ لوگ واقعی ہمارے تصور سے بھی کہیں آگے سوچتے ہیں۔ میں سمجھا تھا کہ شاید آپ لیبارٹری تباہ کرنے گئے ہیں، لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ اگر یہی پوزیشن اس وقت ہوتی جب آپ اندر تھے تو پھر آپ بھی نہ بچ سکتے۔ اس لیے اس کے لیے صحیح لائحہ عمل یہی تھا کہ آپ وہاں سے باہر ہوتے اور پھر یہ کارروائی کی جاتی۔ بہت خوب، مجھے تسلیم ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کبھی ناکام نہیں رہتی، شیخ سالم نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ آپ کا بے حد شکریہ شیخ سالم، یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ جس طرح ہم زخمی ہو کر وہاں گر گئے تھے تو ہماری کامیابی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ البتہ آپ نے اب کل صبح یہ معلوم کر کے مجھے بتانا ہے کہ اس لیبارٹری کا کیا ہوا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری کی اینٹ سے اینٹ بج گئی ہوگی عمران صاحب، کیونکہ جو صورتحال یعقوب حیفی نے بتائی ہے اس کے بعد تو گوام پہاڑی نیچے تحت العشرہ تک اڑ گئی ہوگی۔ ایسی صورت میں لیبارٹری کیسے بچ سکتی ہے؟ شیخ سالم نے کہا۔ ہاں، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن جب تک یقین نہ ہو جائے تب تک حتمی نتیجہ تو نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لیبارٹری کو اس انداز میں بنایا ہو کہ اس پر باہر سے کسی بم باری کا اثر نہ ہو سکتا ہو۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح سارے حالات معلوم کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گا، شیخ سالم نے کہا۔ ایک بات اور، اس خوفناک تباہی کے بعد لا محالہ اسرائیل نے انتہائی سرگرمی سے ہماری تلاش کرنی ہے۔ ایسی صورت میں کیا یہ ہسپتال محفوظ رہے گا؟ عمران نے کہا تو شیخ سالم چونک پڑا۔ او، آپ قطعاً اس کی فکر مت کریں، یہ انتہائی محفوظ ہسپتال ہے۔ اس کے باوجود میں خصوصی طور پر ایسے انتظامات کر دوں گا کہ کوئی یہاں تک پہنچ نہ سکے۔ آپ قطعاً بے فکر رہیں، شیخ سالم نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ صالحہ، اب تم بھی جا کر آرام کرو اور ساتھیوں کو بھی بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشن میں بھی سرخرو کیا ہے۔ عمران نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا، جو خاموش کھڑی تھی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ بلیک ہاک اور ایرو میزائل لیبارٹری کی تباہی میرے ہاتھوں عمل میں آئی ہے۔ میں آپ کی مشکور ہوں عمران صاحب کہ آپ نے یہ کارنامہ میرے ہاتھوں انجام تک پہنچایا ہے، صالحہ نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ صفدر کو ضرور بتا دینا کہ تم کیسے کارنامے سر انجام دے سکتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی جبکہ لارڈ بوفمین اپنے بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ گھنٹی کی آواز پہلے ہلکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی آواز نہ صرف بلند ہوتی جا رہی تھی بلکہ اس آواز میں کرختگی کا عنصر بھی شامل ہوتا جا رہا تھا۔ چونکہ لارڈ بوفمین ہمیشہ گہری نیند سونے کا عادی تھا، اس لیے اس نے خصوصی طور پر ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو گھنٹی کی بلند اور کرخت آواز سے وہ جاگ اٹھے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ گھنٹی کی اونچی اور کری آواز پر وہ یک لخت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں ہلکی پاور کا نیلا بلب جل رہا تھا اور فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی کہ لارڈ بوفمین نے جلدی سے ٹیبل لیمپ کا بٹن دبا کر اسے جلایا اور بیڈ روم میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اس کی نظریں تپائی پر پڑی ہوئی گھڑی پر پڑیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ گھڑی بتا رہی تھی کہ 2/3 رات گزر چکی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، لارڈ بوفمین نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ جناب، صدر صاحب کے ملٹری سیکرٹری صاحب کی کال ہے۔ صدر صاحب آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے لارڈ کے محل کے نائٹ فون آپریٹر کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو لارڈ بوفمین بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کا دل اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اس پچھلی رات صدر کی طرف سے کال کا مطلب تھا کہ کوئی انتہائی اہم بات ہو گئی ہے۔ کیا تم نے چیک کر لیا ہے کہ کال پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی کی جا رہی ہے؟ لارڈ بوفمین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ اوکے، کراؤ بات، لارڈ نے کہا۔ ہیلو، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد صدر کے ملٹری سیکرٹری کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس، لارڈ بوفمین بول رہا ہوں، لارڈ نے جواب دیا۔ صدر صاحب سے بات کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔
میں لارڈ بوفمین بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ہلکی سی کلک کی مخصوص آواز سنتے ہی لارڈ بوفمین نے کہا، لارڈ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ گوام پہاڑی پر کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے صدر صاحب نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، او جناب، میں صبح آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بلیک ہاک نے گرفتار کر لیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ آپ بذات خود وہاں تشریف لے جائیں تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو آپ کے سامنے ہلاک کیا جا سکے، لیکن رات ہونے کی وجہ سے میں نے اسے کہہ دیا کہ اس وقت رات کو صدر صاحب تشریف نہیں لا سکتے، البتہ صبح کو میں انہیں گزارش کر دوں گا۔ کیا اس نے آپ کو براہ راست کال کر لیا ہے؟ وہ واقعی اس معاملے میں بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس نے آپ کو رات کے اس وقت بے آرام کیا، لارڈ نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ وہ اگر بے چین تھا لارڈ صاحب تو ٹھیک بے چین تھا۔ میں نے 1000 بار آپ کو بتایا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو زندہ رہنے کا موقع نہ دیا جائے، لیکن آپ نے میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اب نہ گوام پہاڑی باقی رہی ہے اور نہ آپ کا بلیک ہاک اور اس کے ساتھی۔ فوجی کمانڈوز کا پورا گروپ اور بے شمار دوسرے افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف سے صدر نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا تو لارڈ بوفمین کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ لارڈ نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے ابھی اسی وقت نیند سے بیدار کر کے اطلاع دی گئی ہے کہ پہلے گوام پہاڑی پر میزائلوں اور مارٹر گنوں کے دھماکے سنائی دیے تو ایک چھاؤنی سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آدمی بھیجے گئے اور پھر وہاں سے رپورٹ ملی کہ وہاں بے شمار افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرنل کارٹر بھی ہلاک ہو چکا ہے، فوجی کمانڈوز بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور تمام ایئر چیک پوسٹ بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ صرف فوجی کمانڈوز کا انچارج کرنل جیکب اور اس کے چند ساتھی زندہ بچ سکے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے والے باوجود زخمی ہونے کے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور پھر ابھی اس بارے میں مزید انکوائری کی جا رہی تھی کہ اچانک وہاں خوفناک دھماکے شروع ہو گئے اور پھر پوری گوام پہاڑی فضا میں اڑا دی گئی۔ انتہائی خوفناک دھماکوں سے سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ، پوری پہاڑی اڑ گئی ہے، حتیٰ کہ نیچے زمین سے پانی نکل آیا ہے۔ آپ کا بلیک ہاک اپنے تمام ساتھیوں سمیت کرنل جیکب اور اس کا پورا دستہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ صدر نے کہا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ وہ عمران اور اس کے ساتھی تو گرفتار ہو کر اندر ایک عمارت میں موجود تھے۔ جناب، اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو لا محالہ وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ کیا لیبارٹری بھی تباہ ہو گئی ہے جناب؟ یہ سب کیسے ہو گیا ہے؟ لارڈ نے انتہائی مسمسے سے لہجے میں کہا، وہ پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ میں نے بتایا ہے کہ کرنل جیکب نے رپورٹ دی ہے کہ وہ لوگ زخمی ہونے کے باوجود غائب ہو گئے۔ پھر کافی دیر بعد کسی عمارت میں موجود اسلحہ کے بہت بڑے ذخیرے کو اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ تباہی واقع ہوئی ہے۔ آپ کا تو دعویٰ تھا کہ بلیک ہاک اور جیوس چینل کامیاب رہیں گے، اب آپ بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے دعوے؟ صدر صاحب کا لہجہ مزید غصیلا ہو گیا تھا۔ سر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بلیک ہاک کے اس طرح ختم ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہ کر سکتا تھا۔ یہ تو سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ۔ لارڈ کے لہجے میں بے پناہ شرمندگی تھی۔ سب کچھ تباہ نہیں ہوا لارڈ صاحب، ایرو میزائل لیبارٹری وہاں موجود ہی نہ تھی، ورنہ واقعی سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ لیکن آپ کی ناقص کارکردگی بہرحال سامنے آ گئی ہے۔ میں نے کل صبح خصوصی میٹنگ کی کال کی ہے، آپ اس میٹنگ میں آئیں گے تو پھر تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس سارے معاملے میں اصل ذمہ دار کون بنتا ہے، اور جو ذمہ دار ہوگا اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ صدر نے انتہائی خشمگین لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو لارڈ نے مرے ہوئے ہاتھ سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ بلیک ہاک بھی ختم ہو گیا اور جیوس چینل بھی، اور اب کورٹ مارشل بھی ہوگا۔ اوہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب کس طرح ہو گیا؟ یہ عمران اور اس کے ساتھی انسان نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے۔ لارڈ نے لاشعوری انداز میں نہیں ہو سکتے کی گردان کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ یک لخت بستر پر لڑک گیا۔ وہ انتہائی صدمے سے بے ہوش ہو چکا تھا۔